عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم آپ کی نہم جماعت کے جغرافیہ کا نواں سبق تجارت کا مطالعہ کریں گے۔ بچوں، تجارت کے معنی کیا ہیں؟ اشیاء کا لین دین۔ تجارت ایک اہم معاشی سرگرمی ہے۔ معاشرے کے لوگوں کی معاشی زندگی ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی علاقہ یا کوئی بھی ملک خود کفیل نہیں ہوتا۔ عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دو علاقوں یا ملکوں کے درمیان تجارت ضروری ہوتی ہے۔ ہر علاقے کی جغرافیائی حالت مختلف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہر علاقے یا ملک میں مختلف اشیاء تیار ہوتی ہیں۔ جس جگہ کسی شے کی قلت ہوتی ہے، وہاں اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، اور جس جگہ کسی شے کی پیداوار اضافی ہوتی ہے، اس جگہ سے وہ شے دوسرے جگہوں پر فراہم کی جاتی ہے۔ اس طرح اضافی پیداوار والے ملکوں سے کسی شے کی فراہمی ضرورت مند ملک کو اس کے طلب کے مطابق دی جاتی ہے۔ جموں اور کشمیر میں پیدا ہونے والا سیب طلب رکھنے والے بھارت کی دیگر ریاستوں میں بھیجا جاتا ہے۔ اس طرح اشیاء کے بدلے جو ہے دوسری اشیاء علاقے کی ضرورت کے لحاظ سے لین دین کیا جاتا ہے۔ اب جیسے آپ اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ سبزی والے کو پیسے دینے پر آپ کو سبزی ملتی ہے، کتاب کی قیمت ادا کرنے پر آپ کو کتاب ملتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر، وکیل سے ملنے والے مشورے اور صلاح کے لیے بھی ہمیں فیس دینی پڑتی ہے۔ سنیما ہال میں جانے کے لیے ہمیں ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اشیاء کے تبادلے کا نظام ہے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نظام ہے۔ اب اس شکل میں دیکھیے، آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اشیاء کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ اب یہ اشیاء جو خرید و فروخت ہو رہی ہے اسے مرئی تجارت کہتے ہیں، یعنی یہ اشیاء آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، لیکن جب خدمات کا تبادلہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتے، اسے غیر مرئی تجارت کہتے ہیں۔ یہ آپ دوسری شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بچوں، تجارت کی مختلف قسمیں ہیں، اشیاء کی تعداد کے مطابق، علاقائی وسعت کے مطابق۔ اب اشیاء کی تعداد کے مطابق میں جیسے تھوک تجارت ہے، خوردہ تجارت ہے، اور علاقائی وسعت کے مطابق مقامی تجارت ہے، بین الاقوامی تجارت ہے۔ اس طرح یہ مختلف تجارت کی قسمیں ہیں۔ تھوک تجارت، تاجر بڑے پیمانے پر مال خریدتے ہیں اور یہ مال براہ راست پیدا کار جو ہوتے ہیں ان سے خریدا جاتا ہے۔
خریدے ہوئے مال کو بڑے پیمانے پر خوردہ فروش یعنی تاجروں کو بیچا جاتا ہے، اسے تھوک تجارت کہتے ہیں۔ کارخانے، کسانوں وغیرہ سے تھوک تاجر بڑے پیمانے پر مال خریدتے ہیں، مثلاً آم ہے، سنترے۔ باغوں کے جو مالک ہوتے ہیں وہ اپنی تمام تر فصل جو ہے وہ تھوک تاجروں کو بیچ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری تجارت ہے، خوردہ تجارت۔ بچوں، تھوک تاجروں سے مال خرید کر براہ راست گاہکوں کو مال فروخت کیا جاتا ہے، اسے خوردہ تجارت کہتے ہیں۔ اس تجارت میں خریدی جانے والی اشیاء کی تعداد کم ہوتی ہے، مثلاً خوردہ فروش دکاندار یا منڈی کے سبزی فروش وغیرہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، علاقائی وسعت کے مطابق۔ اب مال کی خرید و فروخت جو ہے وہ مختلف سطحوں پر ہوتی ہے، مقامی ہے، علاقائی ہے، قومی ہے، بین الاقوامی تجارت ہے۔ اب اس میں ہم سب سے پہلے داخلی تجارت یعنی ایک ہی ملک کے مختلف علاقوں یا ریاستوں کے مابین ہونے والی تجارت کو داخلی تجارت کہتے ہیں۔ ملک کا رقبہ، وسائل کی دستیابی، اس کی تقسیم کے اثرات خصوصی طور پر داخلی تجارت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آبادی کا تناسب، نقل و حمل، خبر رسانی کی سہولیات، لوگوں کی طرز رہائش، فروخت کاری، یہ تمام نظام وغیرہ جو ہیں یہ بھی داخلی تجارت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچوں، بھارت میں جغرافیائی عوامل کے تنوع اور کثیر آبادی کی وجہ سے داخلی تجارت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ داخلی تجارت کے فروغ پر ملک کی ترقی کا انحصار ہوتا ہے۔ معاشی ترقی زیادہ ہو تو تجارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں بین الاقوامی تجارت کی طرف۔ بین الاقوامی تجارت یعنی اشیاء اور خدمات ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہونے والے تبادلے کو بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں۔ کچھ ملکوں میں چند مخصوص اشیاء کی زیادہ پیداوار ہوتی ہے اور یہ اشیاء جو ہے وہ دوسرے ممالک جہاں ان کی پیداوار کم ہوتی ہے انہیں دی جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے۔ اسے بین الاقوامی تجارت کہتے ہیں۔ بین الاقوامی تجارت جب دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہے تو اسے دو رخی تجارت کہا جاتا ہے، اور جب بین الاقوامی تجارت دو سے زیادہ ملکوں کے درمیان ہوتی ہے تو اسے کثیر رخی تجارت کہا جاتا ہے۔ بچوں، چند ممالک میں ان کی ضرورت سے زیادہ مال تیار ہوتا ہے۔ اب مثلاً سعودی عرب اور کویت جیسے ممالک میں معدنی تیل جو ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ کینیڈا اور ریاستہائے متحدہ میں پیدا ہونے والا گیہوں، یہ مال جو ہے طلب کے حامل ممالک کو فراہم کیا جاتا ہے۔ بچوں، درآمدات اور برآمدات کسے کہتے ہیں؟
برآمدات اور درآمدات جو ہیں وہ بین الاقوامی تجارت کی بنیادی سرگرمیاں ہیں۔ جب کوئی ملک اپنے یہاں قلت میں پائی جانے والی اشیاء یا خدمات کو کسی دوسرے ملک سے خریدتا ہے تو اسے درآمد کہتے ہیں، اور جب کوئی ملک اپنی اضافی پیداوار کو ضرورت مند ممالک کو بیچتا ہے تو اسے برآمد کہتے ہیں۔ بچوں، تجارتی توازن کسی ملک میں ایک مخصوص مدت کے دوران ہونے والی درآمدات اور برآمدات کے درمیان کے فرق کو تجارتی توازن کہتے ہیں۔ تجارتی توازن جو ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے جب برآمدات کی قیمت درآمدات کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو اسے موافق تجارتی توازن کہتے ہیں۔ آپ اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب درآمدات کی قیمت برآمدات کی قیمت سے زیادہ ہوتی ہے تو اسے غیر موافق تجارتی توازن کہتے ہیں۔ اس شکل میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ اور جب برآمدات اور درآمدات کی قیمت تقریباً یکساں ہوتی ہے تو اسے متوازن تجارت کہتے ہیں۔ آپ اس شکل میں اسے دیکھ سکتے ہیں۔